الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انگنت اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں کہ جن کا شمار کرنا بھی ناممکن، داخلی نعمتیں، خارجی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، معنوی نعمتیں. داخلی نعمتیں: دل، دماغ، آنکھیں، کان، زبان، ناک، چھونے کی قوت، سونگھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سوچنے کی قوت، بولنے کی قوت، چلنے کی قوت، پکڑنے کی قوت. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. یہ سب داخلی نعمت ہے. معنوی نعمت: ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، تواضع کی نعمت، عز و انکساری کی نعمت. نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اللہ کا انعام. خارجی نعمتیں: ماں باپ، بیوی بچے، مال و دولت، شان و شوکت، عزت و شہرت، بھائی بہن، دوست احباب، مکان دکان، اچھی نوکری، اچھی ملازمت. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے بندے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میں نے کائنات کی تمام چیزوں کو تمہارا بیگاری خادم بنا دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اور یہ آسمان و زمین و چاند، سورج و ستارے، ہوائیں، یہ سب تمہارے ایسے خادم ہیں جن کی کوئی ذمہ داری تمہارے سر پہ نہیں ہے، جن کو کہا جاتا ہے بیگاری خادم. نہ انہیں تنخواہ دینی ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، نہ ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا ہے، نہ ان کے کپڑے لتے کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ ان کے دوا علاج کی کوئی ذمہ داری ہے. کوئی ذمہ داری اسی کو کہا جاتا ہے بیگاری خادم. ورنہ دنیا میں جو خدام ہوتے ہیں ان کو تنخواہ بھی دینی پڑتی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے،
ان کے کپڑے لتے مہیا کرنے پڑتے ہیں، ان کے دوا علاج اور ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کائنات کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے اس طرح معمول کیا کہ ان کی کوئی ذمہ داری ہمارے ساتھ، اور فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اے انسان، کیا تو دیکھتا نہیں، کیا تو سوچتا نہیں کہ میں نے اپنی ظاہری اور معنوی نعمتیں تمہارے اوپر اڈیل دی ہیں، تم سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میری نعمتوں میں غوطہ زن ہو، غوطے لگا رہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، آنکھ کھلی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر کھلی رہ جائے، بند نہ ہو تو بند ہوئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، بند ہو کے کھلی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھل کے بند ہوئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گنو کتنا گنو، سانس اندر گئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اندر گئی سانس باہر نہ آئے تو، باہر سانس آئی اندر نہ جائے تو سانس کا اندر جانا اور پھر باہر آنا پھر اندر جانا یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت۔ بھوک لگی، بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہے، کھانا اندر نہ جائے تو، اندر چلا گیا باہر نہ نکلے تو، پیاس لگی ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پی رہے، پانی اندر نہ جائے تو، اندر گیا ہوا پانی باہر نہ نکلے تو، گنو اللہ کی نعمت۔ ایک پیر آگے بڑھایا، دوسرا پیر آگے بڑھانے کے لیے اٹھانا پڑ رہا ہے، نہ اٹھے تو، اٹھ گیا پھر نہ رکھا جائے تو، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو اس کا شمار تمہارے بس سے باہر۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے اپنے بندوں سے، شکوہ کر رہے، کس بات کا شکوہ؟ جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا حق کیا تھا؟ اس کا حق یہ تھا کہ انہی کے بن کر کے جیتے اور انہی کے بنے ہوئے مرتے، ان کی ہر کرنے کی ہر بات مانتے اور کرتے، اور جس سے انہوں نے منع کیا روکا ہے پوچھ کر کے چھان کر کے اس سے بچنے کی فکر کرتے۔ یہی تو حق تھا جس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور بغیر مانگے دی ہیں۔ آنکھ ہم نے مانگا تھا، زبان ہم نے مانگی تھی، کان ہم نے مانگا تھا، پیر ہم نے مانگا تھا، دل ہم نے مانگا تھا، دماغ ہم نے مانگا تھا، ساری نعمتیں بغیر مانگے ہوئی، ساری نعمتیں۔ تو جس اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ بغیر مانگے انگنت اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، اس اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بندے بن کر جیئیں اور اس کی مانگ کر جیئیں اور اس کی مانگتے ہوئے مریں، یہ اس کا حق۔ لیکن کتنے لوگ اللہ کا یہ حق ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ یہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو میری نافرمانی میں استعمال کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو میری معصیت اور نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، میرے حکم کے خلاف استعمال کر رہا ہے، میرے حکم کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی آنکھ، یہی ناک، یہی زبان، یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی کان، یہی دل، یہی دماغ کل اس کے لیے آنے والی زندگی میں اس کے دشمن بنے گے،
اور اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اس سے بات پرس کی جائے گی کہ میں نے آنکھ کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ زبان کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ کان کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا ان کا؟ اور ان کے حق کو ادا نہ کرنے کی شکل میں، کوتاہی کی شکل میں، خلاف ورزی کی شکل میں ڈنڈے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ تو یہ ظلم ہی تو ہے۔ ان الانسان لظلوم کذاب، مگر انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ انگنت اور لاتعداد نعمتیں ہیں، صبح سے شام تک اسی میں غوطے لگا رہا ہے۔ ایک ضرورت اس کے سامنے آ گئی اور ضرورت کی تکمیل میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، فوراً زبان کھلی، میرا کون سا کام ہوا ہے، میری کون سی دعا اللہ نے سنی ہے، میری کون سی ضرورت پوری ہوئی ہے، میرے پاس ہے کیا، کہنا شروع کر دیتے نہیں کر دیتے؟ لظلوم کذاب۔ انہیں انگنت اور لاتعداد نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ زبان جو بول رہی ہے، زبان کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر پوچھنی ہو، معلوم کرنی ہو، کسی گونگے سے پوچھیں، کسی گونگے سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے دل میں جو باتیں جنم لیتی ہیں، خواہشات ہوں، آرزویں ہوں، تمنائیں ہوں، حاجات ہوں، ضرورتیں ہوں، اس کا اظہار آدمی کس سے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے۔ اس کا اظہار آدمی قلم اور کاغذ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر وقت انسان کے پاس قلم ہوتے ہیں، ہر آدمی کو لکھنے آتا ہے، ہر وقت کاغذ دستیاب ہوتا ہے، لیکن اظہار ما فی الضمیر کا یہ جو ذریعہ ہے، یہ ایسا ذریعہ ہے جو ہر وقت اور ہر گھڑی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت میں چاہے، جس حال میں بھی ہو، اپنے دل کی بات کا اظہار اپنی زبان سے کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، بندہ اسی زبان کے ذریعے سے اپنے اور اپنے خالق و مالک کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے اس کا اظہار اسی زبان سے کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت و بندگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر۔ زبان نہ ہو تو کیسے اظہار کریں گے؟ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی اسی سے دیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کسی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا اللہ ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی کمیوں اور خامیوں اور نقائص سے میرا اللہ پاک ہے۔ اسی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، میرا اللہ ہر قسم کی خوبیوں اور کمالات سے اور ہر قسم کی اچھی اچھی صفات سے متصف ہے۔ اسی زبان سے بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی اچھے اور بھلے کام کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے بغیر اللہ کی دستگیری اور اس کی مدد کے، اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ ہمارے اندر ہے بغیر اللہ کی مدد اس کے سہارے کے۔ اسی زبان سے تو کہتا ہے، اسی زبان سے کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، میرا اللہ آسمان سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، اور اللہ کے غیر جتنے ہیں، جس شکل میں ہیں، جتنے بڑے ہیں، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ اسی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کو خیر اور بھلائی کے کام کی دعوت دیتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کو شر اور برائی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اسی زبان سے مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، اسی زبان سے بندہ غمگین اور پریشان حال لوگوں کو تسلی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ کہ زبان کتنی بڑی نعمت، اگر یہ کام کیے جائیں اس زبان سے تو یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت
لیکن اگر اسی زبان سے گالی دی جائے، اسی زبان سے چغلخوری کی جائے، اسی زبان سے غیبت کی جائے، اسی زبان سے کسی کا مذاق اڑایا جائے، اسی زبان سے کسی کو طعنہ دیا جائے، اسی زبان سے کسی کو الزام لگایا جائے، اسی زبان سے گندے بول بولے جائیں، بہت سارے کام شرک، زبان سے بکے، زبان سے کفر بکے، زبان سے گندی گندی چیزیں بولے، تو یہ زبان کیا ہے؟ بلا مصیبت آفت ہے اور تباہی و بربادی کا ایک سامان۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کر کے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے چند کام بتائے، 5 3 8 تو 10 11 کام۔ اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور ان کاموں کو آسان کرنا چاہتے ہو اپنے لیے کہ آسانی سے یہ 5 کام ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم ان سے متصف ہو جائیں، تو پھر نفلی روزے کا اہتمام کرو، تہجد کی نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ 5 3 8 ہو گئے نا۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کی جڑ اور بنیاد ہے اسلام، لہذا اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور قصر اسلام کا سب سے مضبوط اور مستحکم ستون اور عماد نماز ہے، لہذا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز، جماعت کی نماز مسجد میں وقت کے اندر ادا ہو، اس میں سستی نہ ہو بیٹا۔ اور فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دین اسلام کا سب سے بالائی اور سب سے اونچا حصہ جس کی وجہ سے اسلام بلند ہوتا ہے، چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور پھر اس کی برکت سے اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان وہ بھی باعزت ہوتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، سربلند ہوتے ہیں۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ اور اس کی سربلندی کے لیے جس قسم کی کوشش، محنت اور قربانی کی ضرورت ہو اس سے ڈرے مت کیا۔ یہ 11 نصیحتیں فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، ایک ایسی نصیحت نہ کر دوں، ایک ایسا گر نہ بتا دوں کہ جس پر عمل کر کے تم ان 11 چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتے ہو اور آسانی سے تمہاری زندگی میں یہ اعمال آ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنی طرف متوجہ کی اور اپنی زبان مبارک اپنے منہ سے باہر نکالی اور اس کو مضبوطی سے پکڑا، اور پکڑ کر کے معاذ نے کہا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ جب تم اس کو اپنے قابو میں کر لو گے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لو گے، تو تم اتنے بڑے پہلوان بن جاؤ گے، اتنے بڑے پہلوان بن جاؤ گے، اتنے باہمت اور بلند حوصلہ ہو جاؤ گے کہ پھر تمہارے لیے ان کاموں کا کرنا آسان ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے ان کاموں کا کرنا آسان ہو جائے گا اگر تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں جتنے بگاڑ ہیں ان میں سے اکثر بگاڑ اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے شاعر نے کہا جراحات السنان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کا زخم تو علاج کر کے
ہفتے 2 ہفتے میں بھر جاتا ہے اور آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ لیکن زبان ایک ایسا خنجر ہے، زبان ایک ایسا خنجر ہے، ایک ایسا زہر آلود تیر ہے کہ اس کے ذریعے سے جو زخم پہنچتا ہے وہ مرتے دم تک ہرا رہتا ہے، کبھی بھرتا نہیں۔ ایک آدمی نے کسی موقع پر آپ کو تانا دے دیا، آپ کو گالی بک دی، کچھ برے جملے کہہ دیے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی، اگر وہ آدمی 20 سال کے بعد بھی سامنے آئے گا تو آپ کا وہ زخم ہرا ہو جائے گا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کہی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کف علیک ھذا، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ کہتے اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھو گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ کسی کو گالی دے دی، ہو سکتا ہے یہی سبب بن جائے جہنم میں جائے، کسی کو طعنہ دے دیا، ہو سکتا ہے یہی سبب بن جائے جہنم میں جائے، کسی پر الزام اور بہتان لگا دیا، ہو سکتا ہے یہی سبب بن جائے جہنم میں جائے، کسی کی چغلخوری کر دی، ہو سکتا ہے یہی سبب بن جائے جہنم میں، کلمہ کفر بک دیا، کلمہ شرک زبان سے نکال دیا، ہو سکتا ہے یہی سبب بن جائے جہنم میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات انسان زبان سے بول بولتا ہے اور وہ بول ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن بندے کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بول کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اسی بول کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ دیتا ہے، لیکن نہ تو اس پر پیسے خرچ ہوئے، نہ اس پر محنت لگی، نہ اس پر کوئی وقت لگا، اس لیے اس کی اہمیت بھی جلد نہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا، ہم نے کوئی بول بولا، لیکن ہو سکتا ہے یہی لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہی سبحان اللہ کہہ دینا، زندگی بھر کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدماشیاں کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے بول دیا، تو بتایا اس کا یہ بول اس کی جنت کا ذریعہ بنے گا نہیں بنے؟ اور فرمایا بسا اوقات انسان اسی زبان سے ایسے بول بول دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جاتا کہ میں نے کتنی بڑے بول بولے، اور یہی اس کی تباہی و بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی شادی ہو کر کے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 8 9 بچے ہیں، پوتے بھی ہو گئے، پوتیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچیاں بھی ہو گئی، اور گھر اچھا خاصا، یعنی کہنے لگ رہے ہیں، خوشیاں ہیں، مسرت، سب کچھ، لیکن زبان سے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، کیا طلاق طلاق طلاق، گھر برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، گھر کتنا بڑا بول ہے، کتنا بڑا بول ہے، طلاق طلاق طلاق، اسی زبان سے تو کہا جاتا ہے نا، اسی زبان سے تو کہا جاتا ہے۔ گھر برباد ہو گئے کہ نہیں برباد ہو گئے؟ ساری خوشیاں، ساری مسرتیں، سارے قہقہے غم اور نالے میں تبدیل ہو گئے، گھر ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں کرو، اپنی زبان کو قابو میں کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے گارنٹی دے دے
من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے دے کہ زبان کو غلط نہیں استعمال کرے گا، کہ زبان کو غلط نہیں استعمال کرے گا، کچھ بولے گا تو بولنے سے پہلے سوچے گا، سوچنے کے بعد اگر بولنے کی بات ہوگی تو بولے گا ورنہ خاموش رہے گا، اس کی گارنٹی ہے۔ اور مجھے اس کی گارنٹی دے دے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا، غلط جگہ میں اپنی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرے گا، جو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی اور ان کے صحیح استعمال کی گارنٹی مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو زبان کے شر سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، وہ شخص جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کب بچائیں گے؟ جب آدمی بچنے کی کوشش کرے گا، جب آدمی زبان کے شر سے بچنے کی کوشش کرے گا، شرمگاہ کے شر سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ بچا لیں گے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے آدمی سو کے اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، پیٹ، پیٹھ، جتنے اعضاء ہیں سب زبان کی دہائی دیتے، ہاتھ جوڑتے اس کے سامنے، ہاتھ جوڑتے دہائی دیتے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ٹھاک رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا، کوئی غلط بول نہ بولنا، اس لیے کہ ہمارا تعلق تم سے ہے، ہم تم سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہے، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ گئے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ گئے۔ اور یہ عادت دہائی کیوں دیتے ہیں زبان کی؟ اس لیے کہ یہ الٹے بول بول دیتی ہے، بول کے قلعہ بند ہو جاتی ہے، دیکھیں نا یہ شیشہ چلائی ہوئی دیوار ہے، بولی اور بول کے فوراً اندر چلی گئی، اوپر سے قلعہ، اور پھر اوپر سے ڈھکن اندر چلی گئی۔ اب اس غلط بول کی وجہ سے کہیں سر پھٹ رہا ہے، کہیں ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کہیں پیر ٹوٹ رہا ہے، اور کیسی کیسی تباہی کسی غلط بول کی وجہ سے آتی کہ نہیں آتی؟ سر پھٹ گئے، آنکھیں پھٹ گئی، کان کٹ گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، پورا جسم لہو لہان ہے، زبان اپنی جگہ پر محفوظ ہے، زبان اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اس لیے سارے اعضاء سے دہائی دیتے بھائی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اس زبان کی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں کا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولنے کے لیے کوئی اچھا بول ہو جس کا دنیا میں نفع ہو یا آخرت میں نفع ہو تو بولے، ورنہ چپ رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی بڑبڑ کرتا رہتا ہے، کوئی بڑبڑ کرتا رہتا ہے اور یہ بالکل نہیں سوچتا کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، تو اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا، آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ اس طریقے سے بڑبڑاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب انسان اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے، انسان اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے تو اس بول کو ریکارڈ کرنے والے میری طرف سے مقرر ہیں، فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بول خیر کا بول ہے تو خیر کا رجسٹر میں نوٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ بول شر کا بول ہے تو شر کے رجسٹر میں سیئات کے اعمال میں دفتر میں اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور کیوں ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے
کتنے بول تم نے اچھے بولے ہیں، کتنے بول تم نے برے بولے ہیں، کتنے بول ایسے بولے ہیں جس سے اللہ خوش ہوا ہے اور اللہ کے بندے خوش ہوئے ہیں، کتنے بول تم نے ایسے بولے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوا ہے اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے دل زخمی ہوئے ہیں، ٹوٹے ہیں، انہیں دکھ پہنچا ہے، انہیں تکلیف پہنچی ہے، تو پھر وہ دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو زبان کی حفاظت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، زبان کی حفاظت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جتنا اہم مسئلہ ہے ہم اس کی طرف سوچنے ہی زیادہ غافل ہیں، بے توجہ۔ ہم یہی بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کر لیں کہ صبح سو کر کے اٹھے ہیں، اس وقت سے اب تک کتنے بول ہم نے ایسے بولے ہیں جس سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوئی ہو اور جس سے اللہ کے بندوں کو سہارا ملا ہو اور ان کو خوشی ملی ہو، اور کتنے بول ایسے ہم بولے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بگڑ سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بگڑ سکتی ہے۔ اور جب تک ہم اس طرح سے محاسبہ نہیں کریں گے اور محاسبہ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ زبان ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہر شر سے، ہر برائی سے، خاص طور پر زبان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور بار بار اپنی بات، اپنے دین کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.